السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ خوف سے بچنے کا آسان طریقہ، یعنی ہم خوف سے کیسے بچیں اور ہم خوف میں کیوں ہیں۔ خوف سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی آسان طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے قوانین پہ عمل کیا جائے۔ اللہ کے قانون پہ عمل کر کے ہم خوف سے اور غمگینی سے بچ سکتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے بہتر کون بات بتا سکتا ہے؟ اپنے قول میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک قانون بھیج دیا ہے جس کا نام ہے قرآن۔ اگر ہم اس قانون کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو نہیں بلکہ پورے انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 62۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت پر، یعنی ان میں سے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں وہ بھی، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں چاہے وہ ہوں، والنصارہ چاہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے ہوں، والصابئین جو ستارہ پرست ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان رکھے گا، صرف اتنا کافی نہیں بلکہ عمل صالحا، نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، ہر معاملے میں اچھائی کرے گا، دوسروں کو امان دے گا، امن پہنچائے گا، یعنی اعمال نیک کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اندر سے ان کو کوئی بے چینی بھی نہیں ہوگی، یعنی خوف اور غم نہیں ہوگا جو اس قوانین پر ایمان لائے گا۔ دوستوں، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں فرما دیا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں یا اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، اور یہودی اور نصائی اور کوئی بھی ہو جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا، یعنی من آمن باللہ، یہاں ایمان والوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا تو اس کو اس کا اور نیک اعمال کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس پر کوئی خوف اور کسی طرح کا غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں بات سمجھنے کی بات ہے، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے، یعنی صرف قولی ایمان نہیں ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کہہ دیں ہم ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل نہ کریں تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے، یہودی، نصارہ، عیسائی اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے گا اللہ اور آخرت پر اور نیک اعمال کرے گا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ نہیں صرف اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے، بلکہ اللہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے قوانین کو ہمیں ماننا ہے، اللہ نے جو جو قانون ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اس میں اللہ کی کتاب سے لے کر فرشتے اور سارے رسول اور جتنے رسول گزرے ہیں ان سب کی تعلیمات اور کتابیں سب کچھ شامل ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں گے، اور آخرت کا ہمیں یقین ہوگا اس طرح کہ جب ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو ان کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ضرور ہوگا، یعنی نیکسٹ میں ضرور اس کا ہمیں نتیجہ ملے گا اور اس کا رزلٹ ہمیں ضرور ملے گا۔ یہ ہوئی آخرت پر ایمان۔
یعنی جو بھی ہم اعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو جب یہ سوچ ہم رکھیں گے، اس طرح سے اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے، اور اللہ کا قانون اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب کو تدبر سے پڑھیں گے اور اس میں غور اور فکر کریں گے، پھر اس کے بعد میں ہم اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، تو ہم لوگ خود بھی امن میں رہیں گے اور دوسرے بھی امن میں آ جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا، یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پر نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ہم غمگین ہوں گے۔ تو ہے نا سب سے پیارا طریقہ خوف اور غم سے بچنے کا؟ تو ہم آج ہی سے اللہ کی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم خوف اور غم سے دور رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔